السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی بزرگی، اس کی کبریائی بیان کرتا ہوں۔ ایک اکیلا خالق اس جہاں کا، ایک اکیلا مالک اس جہاں کا۔ میری زندگی اور ہر ایک کی زندگی اس کے قبضے میں، اور میری موت اور ہر ایک کی موت بھی اسی کے قبضے میں۔ آج الحمدللہ سورۃ البقرہ کا بقیہ حصہ پڑھا گیا، ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے لیکن مکمل ہونے کے اس پہ ہے۔ یہ کچھ آیتوں پر الحمدللہ توجہ گئی ہے، اس پر سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا فرمایا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں 2 میں 172۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اس آیت میں ہم اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یا ایھا الذین آمنوا سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، میں اس کے ایسنس پہ بات کروں گا، اس کی روح پہ بات کروں گا۔ اے وہ لوگ جو ایمان کے دعوے کرتے ہو، یعنی یہ آیت کا سٹارٹ دیکھیے آپ کہ اے وہ لوگ جو ایمان کے دعوے کرتے ہو، جو پاکیزہ رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس کو کنزیوم کرو، اور تمہارے ایمان کے دعوے کھوکھلے ہیں اگر تم یہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے، کیونکہ آیت کا اینڈ دیکھو، ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اپنے آپ کو اس کا بندہ بتاتے ہوئے تھکتے نہیں ہو، اپنے آپ کو اس کی غلامی میں تم نے دیے ہو، تو شکر ادا کرنے کی کیفیت کیوں نہیں آتی تم نے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے رزق مہیا کیا ہے ہم لوگوں کو، ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں ہم پر، کتنی بخششیں ہیں ہمارے اوپر۔ ہر انسان اگر یہ سوچے گا کہ یا اللہ، میں اس دنیا میں پیدا ہوا، جب سے ہر چیز آپ نے میرے لیے اویلیبل رکھی، اور دوسروں کو اگر دیکھے گا تو اس کے دل میں یہ کیفیت آنی چاہیے کہ یا اللہ، دوسروں کو آپ نے مجھ سے زیادہ دے رکھا ہے۔ میں مانتا ہوں اس بات کو کہ دوسروں کو آپ نے اپنی نعمتیں مجھ سے زیادہ دے رکھی ہیں، لیکن وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میں اپنے آپ کے اوپر آپ کی نعمتوں کو ریکلیکٹ کرتا ہوں، اس کو یاد کرتا ہوں، تو مجھے کسی محرومی کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیفیت اور یہ جذبہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا۔ اگلی آیت لیتے ہیں 180 نمبر کی۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ رمضان کے تعلق سے جو آیتیں بیان کی گئی ہے اس کے جسٹ پہلے ہے یہ آیت۔ اس کو ترجمہ آپ دیکھیے کہ فرض کر دیا گیا ہے تم پر۔ یہ تم کون ہو؟ یہ تم ابھی تلاوت سننے والے ہو، جو ابھی 1 پارہ سوا پارہ پڑھا گیا ہے یہاں پر، یہ تم میں ہم لوگ شمار ہیں کہ جب تم کو حاضر ہو، تم میں سے کسی کو موت کا اندیشہ ہو جائے، اگر وہ خیر کا کوئی کام کر رہا ہو تو وصیت کر جائے۔ وصیت ہماری کیا ہوتی ہے؟ جائیدادوں کی وصیت ہوتی ہے ہماری۔ جائیدادوں کی وصیت تو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے وصیت، اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا۔ خیر کے کام جو تم کر رہے ہو، جو تمہارے لیے ثواب جاریہ بنے گا، اس کے لیے وصیت کرو کہ آخرت میں تمہارے لیے کیا کیا ثواب کا کام پہنچنا چاہیے۔ تو وصیت کر جائے وہ والدین کے لیے اور اپنے نیئرز کے لیے، جغرافیکلی نیئرز ہو یا رشتہ داری میں نیئر ہو، اپنے قریبی لوگوں کے لیے معروف طریقے سے، سوشل نارم طریقے سے، ایسا کہ کسی وارث کا حق نہ دبایا جائے۔ اب فرمایا حقاً علی المتقین، متقی تو بہت ہو تم لوگ، لیکن یہ حق ہے، یہ کام کرتے ہو کیا؟ مسئلے مسائل بہت ہم پوچھتے ہیں
کہ روزہ کھولنے کے مسئلے کیا ہے، روزہ افطار کرنے کے مسئلے کیا ہے، اور سحری کے مسئلے کیا ہے. یہ مسئلہ کسی نے بتایا کہ ہم کو سوائے قرآن مجید کے کوئی نہیں بتائے گا. اگلی آیت لیتے ہیں 2 میں 188. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ تم سے خطاب کر رہے ہیں. یہ تم جو ہے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا یہ ہم ہیں، یہ تم جو ابھی تراویح میں ہم نے پورا سنا کہ ہڑپ مت کر جانا تمہارے مال اور پراپرٹیز تمہارے درمیان ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے، اور حکام کو تم رشوتیں پہنچاتے ہو تاکہ ایک گروہ جو ہے وہ دبا جائے لوگوں کی پراپرٹیز، انسانوں کی، گناہ کی بنیاد پر. اور یہ حرکتیں تم جان بوجھ کے کرتے ہو. انسان کو اپنے نفس کی لالچ بڑی رہتی ہے، وہ قربانی دینے کی نہیں سوچتا، وہ ہجرت کرنے کی نہیں سوچتا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کو چھوڑنے کی، ادھیکاروں کو چھوڑنے کی بھی جو تعلیم دی. سنتوں کی بہت باتیں کرتے ہیں، سنتوں کے نام سے ٹوپیاں پہن لی ہم نے، سنتوں کے نام سے کرتے پیجامے چڑھا لیے، سب کچھ کر دیا، اور سنتوں نے ہماری داڑیاں بھی اگوا دی. لیکن یہ سنت کہاں گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا کہ اپنے حقوق کی قربانی دو. 13 برس مکے میں ایک ون سائیڈڈلی انہوں نے ظلم کو سہا، اور اپنے سٹیزن شپ ہونے کا بھی انہوں نے حق نہیں مانگا، اور الا المودۃ فی القربى، اپنے قریبی رشتہ داروں کی دہائی بھی نہیں دی انہوں نے، اور ہجرت فرمائی انہوں نے. اور ود ان دا پیریڈ آف 10 years اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کروائی، اور یہ پورا امن و امان اور قربانی کے بیس پہ تھا، اور حقوق کی قربانی، اپنے ادھیکاروں کی قربانی. اور فتح مکہ ہونے کے بعد بھی اپنے حقوق کا واپس مطالبہ نہیں کیا. کیا یہ سنتیں ہمارے پاس ہیں؟ کیا ظاہری سنتیں ہمارے پاس بہت ہیں کہ ڈسپلے آف ریلیجیوسٹی والی سنت ہے ہمارے پاس. 2 میں 214 لیتے ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. کیا تم نے ایسا کیلکولیشن کر لیا ہے کہ جنت کے پاسپورٹ پہ تمہارا ویزا لگ گیا ہے کہ بغیر کسی روک ٹوک کے اندر گھس جاؤ گے؟ ایسا سمجھ لیا ہے، جبکہ مثال تمہارے پاس ابھی تک وہ آئی نہیں ہے کہ جو لوگ تم سے پہلے گزرے کیا حال بنے تھے ان کے. پینک ٹائمز اور پریشانیوں سے اور تکلیفوں سے وہ ہلا کر رکھ دیے گئے تھے. ہر انسان سوچے، آج میں خود یہاں بیٹھ کر کے درس دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، میری عمر 58 سال آج مکمل ہوئی، آج میرا برتھ ڈے ہے، 58 سال میری مکمل ہوئی آج. میں سوچوں اس پر کہ یہ 58 سالوں میں یہ دور آیا کہ میرے اوپر یہ جو فری فنڈ میں ہمارا فاسٹ فوڈ والا میکڈونلڈ کا برگر یا KFC کے برگر کی طرح ایمان ہم کو مل گیا ہے نا، اس کی قدر نہیں ہے. یہ محنت پہ نہیں ملا ہے ہم کو، فاسٹ فوڈ کی طرح مل گیا ہے. اور پریشانی میں ایسے مبتلا ہوئے کہ ہلا کر رکھ دیے گئے تھے، یہاں تک کہ وہ کہہ پڑے اور رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی نصرت قریب ہی ہوا کرتی ہے. اور آگے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، کیا کنٹریبیوشن کرنا چاہیے سوسائٹی پر یہ سوال کرتے ہیں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. تمہارا کنٹریبیوشن اپ ٹو دا سوسائٹی ہر حالت میں جاری رہنا چاہیے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو
لسٹ بتائی ہے، اس لسٹ پر غور کرو. والدین کی طرف ہو، اقربین کی طرف ہو، یتامہ کا خیال، یتیموں کا خیال رکھا جائے، مسکینوں کا خیال رکھا جائے، اور پبلک یوٹیلیٹی پلیسز میں بھی تمہارا کنٹریبیوشن ہو کہ لوگوں کو، راہ چلتے لوگوں کو پریشانیاں میں مبتلا نہ ہو. ایک پانی کا پیاؤ تو گرمی میں ہم نہیں لگاتے ہیں، اور اتنی ساری باتیں کرتے ہیں. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی تم خیر کے کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. 224 لیتے ہیں. ولا تجعلوا اللہ عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس واللہ سمیع علیم. لا يؤاخذكم اللہ باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واللہ غفور حلیم. اپنی قسموں کو ڈھال مت بنانا کہ تم نیکی کے کام سے رک جاؤ. کہ کسی نے اگر تمہارے ساتھ غلط سلوک کر لیا تو قسم ایک کھا لی کہ اس کا میں کبھی کام نہیں کروں گا. اپنی قسموں کو، اللہ کے ایک نام کی قسموں کو بھی آڑ مت بنانا. یہ ہے دین رحمت. کیا یہ رحمت کا پہلو ہمیں کوئی کسی اور کتاب میں ملتا ہے؟ ہمارے خود کے ایٹیٹیوڈ میں نہیں ملتا ہے. اگر ہم اتنے دعوے دار ہیں قرآن مجید کے پڑھنے کے، ہمارے خود کے ایٹیٹیوڈ میں یہ ملتا ہے کہ کیا کبھی ہم نے ایسا کیا ہے کہ اللہ کے نام کو بھی ہم نے یوز کر لیا ہے کہ کسی کے سامنے کسی کے ساتھ نیکی نہیں کریں گے؟ منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تقوی میں بھی اللہ کا نام جو ہے وہ، اللہ کی قسم جو ہے وہ آڑے نہیں آنا چاہیے، اور اصلاح کے کام لوگوں میں جاری ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ یہ تمہاری فضول کی قسموں کی پکڑ نہیں کرے گا، لیکن جو تم حرکتیں کر رہے ہو اپنے دل سے جان بوجھ کر کے انٹینشنلی، اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا. اب آیت نمبر 257 لیتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں. اب ہم ایسے ایمان والے ہیں کہ اللہ کو ولی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. گلی گلی ہمارے ولی پڑے ہوئے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک. گلی بدلو تو ولی ایک نیا مل جاتا، ایک سے بڑھ کر ایک ہے. سیمپل پیسز ہیں، سیمپل پیس. اب اللہ کیا کرتا ہے؟ اندھیروں سے نکال کر کے ہدایت کے نور کی طرف لے کر کے چلتا ہے. اگر اللہ کو ولی بنائے، اب ہم نے اللہ کو ولی بنایا کیا؟ جتنے کنکر اتنے شنکر کہتے ہیں نا. ہماری بھی تو یہی حال ہے کہ جتنی گلی اتنے ولی، اور ادھر ادھر ماتھا ٹیک کر کے اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو بے وقت کر رہے ہیں. اب یہ انکار کی حد تک کے لے کے جاتا ہے کہ اولیاءہم الطاغوت، یہ بوگس فلسفے والوں کو ولی بناتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ؟ نور سے نکال کر کے وہ اندھیروں میں دھکیلتے رہتے ہیں. آگے کا مضمون ڈینجر ہے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. سوچ لو کہ ایسے لوگ ہیں آگ والے. لوگوں کو تو آگ والوں کی سرٹیفکیٹ برابر دیتے رہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. قرآن شریف انٹروسپیکشن کرنے کی تعلیم دیتا ہے. ہر شخص اپنے آپ کو سوچے. اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ قرآن شریف کو ایسا پڑھیں کہ وہ مجھ سے کیا بات کر رہا ہے. لوگوں کی فکر چھوڑ دیں، پہلے ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنی ہدایت کی فکر کریں. لوگوں کی فکروں میں دبلے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنی فکر میں دبلے ہو جاؤ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سرٹیفکیٹ ہم کو مل جائے. اس کوشش میں ہم جیون گزاریں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.